اندھیرے اندھیرے میں قسط نمبر 3۔ دونوں طرف سے رشتوں کی بات پکی ہو گئی تھی اور گاؤں کے لوگوں نے دونوں گھروں میں مبارکباد دی تھی۔ ایک روز ان کی طرف سے ایسا پیغام آیا کہ میں کانپ گئی۔ میری بیٹی نے نوکرانی کی زبانی اپنے منگیتر کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اپنے باپ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے کہیں اور سے رشتہ کر لیں، تمہاری بیوی نہیں بن کر آؤں گی۔ نادان لڑکی ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ اس نے کہہ کر بھیجے تھے۔ ادھر سے گلا شکوہ نہیں آیا، بلکہ یہ دھمکی آئی کہ اپنی لڑکی کو سنبھال کر رکھو، ہم یہ رشتہ نہیں چاہتے، لیکن لڑکی کو ہم اٹھا کر بھی لے آئیں گے اور یہ مشہور کر دیں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے، اور اگر وہ زبان درازی کرے گی ہم اسے غائب کر دیں گے۔ تم نے اپنے خامد کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، یا یہ پیغام تمہارے خامد کو ہی دیا گیا تھا؟ اسے معلوم تھا، اس نے جواب دیا، ان کی نوکرانی نے ہم دونوں کو الگ بٹھا کر یہ پیغام دیا تھا۔ قاسم کو معلوم تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، اسے میں نے بتایا تھا۔ وہ غصے میں آ گیا ہوگا؟ بڑے سخت غصے میں جی، اس نے جواب دیا۔ میرا بیٹا شیر تھا، وہ تو اسی وقت چاقو لے کر چل پڑا تھا۔ میں نے، محفوظ نے اور میرے خامد نے اسے پکڑ لیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ وہ دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ قاسم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا خامد ان لوگوں کے گھر چلے گئے تھے۔ میرا خامد اچھا آدمی ہے، زیادتی ہماری بیٹی کی تھی۔ ہم دونوں رات کو گئے تھے، ہم نے ان کے گھر جا کر راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے 3 بیٹے بڑے سخت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاسم نے ان کی بے عزتی کی ہے اور وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیں گے اور تمہاری لڑکی کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس روپے پیسے کی اور زمین وغیرہ کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن جس طرح میرا بیٹا اکیلا ہے، اسی طرح میرا خامد بھی اکیلا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ چند اور باتیں پوچھ کر میں نے اس عورت کو تو جانے دیا اور اس کے خامد کو بلا لیا۔ اس شخص کے ساتھ اس وقت بھی باتیں ہوئی تھیں جب یہ تھانے میں قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ پھر محفوظ کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لے کر میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ یہ مجھے اچھا آدمی لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی کھل کر باتیں کیں۔ اس کا بیان مقتول کی ماں سے ملتا تھا۔ میں نے انہی لوگوں پر شک ظاہر کیا جن کے ساتھ ان کا رشتے ناطے کا معاملہ طے ہوا تھا۔ شک میرا بھی یہی ہے، اس نے کہا۔ میں نے قاسم کی ماں کو یہ بات ابھی تک نہیں بتائی اور گاؤں میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ہمارے اور ان کے لوگوں کے کچھ کھیت گاؤں سے دور ہیں اور وہ دونوں بھائی اپنے کھیتوں میں گئے۔ ادھر سے قاسم چلا گیا۔ اس نے یہ اچھی حرکت کی کہ چاقو نکال کر انہیں للکارا۔ انہوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ کسی دوسرے گاؤں کے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے لڑکے کو چھڑایا۔ مجھے بتایا گیا کہ قاسم نے انہیں یہ دھمکی دی کہ وہ ان کو گھر کو آگ لگا دے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں اس نے کیں جو کوئی عزت دار آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جب اطلاع ملی تھی کہ قاسم کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے تو پہلا میرا خیال انہی لوگوں کی طرف گیا تھا۔ اسی رات لڑکی بھی لاپتہ ہوگی تو میں سمجھ گیا کہ دشمن وار کر گئے ہیں۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے پوچھا۔ تھانے سے جائے وقوع کی طرف آتے ہوئے میں نے تم سے پوچھا بھی تھا۔ اس وقت نمبردار آپ کے ساتھ تھا، اس نے جواب دیا، اور ایک آدمی اور بھی تھا۔ یہ دونوں دور پار سے ان کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ایسی بات نہیں کی۔ انہیں پتہ چلتا تو وہ فوراً انہیں چکنا کر دیتے۔ پھر میں لڑکے کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ آپ نہ بلاتے تو بھی میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی تمہارے گاؤں کے ایک آدمی ولایت کو چاہتی تھی؟ معلوم تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم اس پر شک نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس پر شک نہیں کر سکتا کہ اس نے قاسم کو قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ یہ شک ضرور ہے کہ محفوظ کو اگر کسی اور نے نہیں اغوا کیا تو وہ ولایت کے ساتھ گئی ہے۔ قاسم کے متعلق تمہیں ابھی ایک بات کا علم نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ اس کی جیب سے رقم اور سونے کی ایک انگوٹھی برآمد ہوئی ہے۔ ایک ہندو نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرائی تھی کہ 2 راہزنوں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ اس نے جو رقم لکھوائی تھی، بالکل وہی رقم اور سونے کی وہی انگوٹھی قاسم کی جیب سے برآمد ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو کو قاسم نے ہی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ لوٹا تھا۔ پھر جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، اس نے کہا۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس لڑکے کے متعلق کیسا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بولو وہ سچ ہوگا۔ اس شخص سے اور اس کی بیوی سے 2-3 مزید مشتبہوں کی نشاندہی ہوگی۔
ویسے کام کی کوئی بات نہ ملی۔ میں نے ان لوگوں کو بلانے کی بجائے بہتر سمجھا کہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا جائے۔ میں نے اپنے سٹاف کو ساتھ لیا اور نمبردار کی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، یہی کوئی 1.5-2 میل ہوگا۔ ان کے گھر میں بغیر اطلاع داخل ہو گیا اور سارے گھر کی تلاشی لی۔ ان پر دہشت طاری کرنے کے لیے میں نے گرج گرج کر باتیں کی۔ تلاشی بڑی سختی سے اور تفصیل سے لی۔ ان کا مویشیوں والا کمرہ بھی دیکھا، بھوسے والی کوٹھڑی بھی دیکھی۔ اس کے گاؤں کے نمبردار سے پوچھا کہ ان کا کوئی اور چھوٹا موٹا مکان ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ کھیتوں میں مویشیوں کے لیے ایک کمرہ ہے۔ میں وہاں گیا لیکن لڑکی نہ ملی اور لڑکی کا کوئی سراغ بھی نہ ملا۔ وہ اچھی حیثیت کے ذمہ دار تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ میں نے ان کی بے عزتی کر دی ہے۔ میں نے تینوں بھائیوں اور ان کے باپ سے پوچھ گچھ الگ الگ کی۔ سب نے وہی باتیں بتائیں جو مقتول کی ماں بتا چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قاسم کے ساتھ ان کی لڑائی کس طرح ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے انتقام لے لیا تھا۔ میں ان پر یہ بھی الزام لگا رہا تھا کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے، لیکن جناب ان سب کا جواب کچھ ایسا ہی تھا۔ کہاں سے اغوا کیا ہے ہم نے؟ کیا ہم جن بھوت ہیں کہ لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا لائے ہیں؟ ان کے لیے بے عزتی بہت ہے کہ ہم نے ان کی لڑکی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور ہم اپنی لڑکی کا رشتہ انہیں نہیں دے رہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کے باپ نے عقل کی اور وقار کی باتیں کی تھیں۔ لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ چل کر میرے پاس آئے تھے۔ باپ نے کہا یہ انہوں نے میری عزت کی تھی، کون اس طرح معافی مانگنے کسی کے گھر جاتا ہے؟ ان کا ستیلا باپ ہے، اسے کیا پڑی تھی کہ ستیلی اولاد کے لیے میرے گھر میں آ کر سر جھکاتا، حالانکہ وہ امیر کبیر آدمی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جناب کہ وہ رشتہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن اس گاؤں کے نمبردار نے جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے بعد میں بتایا کہ یہ رشتہ کسی نہ کسی بہانے چھوڑ دو۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ لڑکی ہر لحاظ سے اچھی ہے، لیکن اس نے اپنا تعلق گاؤں کے ایک جوان آدمی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہے۔ کیا تم پہلے اس خاندان کو نہیں جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جانتا تھا، اس نے جواب دیا۔ عزت دار خاندان ہے، زمین جائیداد والے ہیں، لیکن ان کی اولاد کو اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ لڑکی کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی اور لڑکے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی بدمعاش اور گھٹیا لڑکا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے رشتہ کس طرح توڑوں۔ جس روز میری بیوی نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے اپنی نوکرانی کی زبانی یہ پیغام بھیجا ہے تو مجھے تو غصہ آنا تھا، لیکن میرا دل خوش ہو گیا۔ بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ میں جناب کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے بے عزتی کا بدلہ لینے کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ ضرور کہے تھے کہ ہم لڑکی کو اٹھا لائیں گے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے خود ہی تمہیں ایسا بہانہ دے دیا ہے کہ تم رشتہ توڑ سکتے ہو۔ میرے بیٹوں نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ تو اپنی ناک اور اپنی بات رکھنے کے لیے دی تھیں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی کی بیٹی کو اٹھا لانا بے عزت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے بیٹوں نے ان کے بیٹے کی پٹائی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا تھا۔ کوئی بھی تفتیشی افسر مشتبہوں کے بیانات کو صحیح نہیں مان لیا کرتا، ان کی تصدیق یا تردید لازمی طور پر کرائی جاتی ہے۔ میں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ باپ اور اس کے بیٹے جھوٹ نہیں بول رہے، انہیں اپنے ذہن میں مشتبہ بنائے رکھا اور ان کے متعلق اپنے آدمیوں سے رپورٹیں لینے کی سوچی۔ وہاں سے میں مقتول کے گاؤں آیا اور گاؤں کے جن افراد کی مجھے ضرورت تھی انہیں میں اپنے ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ گاؤں میں میرے مخبروں نے جو کام کرنا تھا وہ انہیں معلوم تھا اور کچھ مزید ہدایات بھی دے دیں۔ اس گاؤں کا نمبردار جس گاؤں میں مقتول اور اس کی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی حرکات پر پوری نظر رکھے اور لاپتہ لڑکی کی مشق لیتا رہے۔ تھانے پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے اس کے قبرستان کے تکیے کے آدمیوں کو جہاں مقتول جایا کرتا تھا بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ جوئے باز تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ میں 2-2.5 گھنٹے آرام کر کے تھانے میں آیا تو 3-4 آدمی آئے ہوئے تھے اور جو باقاعدگی سے تکیے پر جاتے تھے ان میں سے مزید 2 آدمیوں کے آنے کی توقع تھی۔ تکیے کے ملنگ تھانے میں آ کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مقتول کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی ساری کہانی سنانی شروع کر دی۔ بات وہی نکلی کہ مقتول گھٹیا اور آوارہ تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بڑا زیادہ بازی لگایا کرتا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ مقتول کے گہرے دوست کون کون تھے۔ میں نے یہ سوال گاؤں میں بھی پوچھا تو یہی جواب ملا تھا کہ اس کی دوستی کسی باعزت آدمی کے ساتھ نہیں تھی، اس کے چرسی بھنگی ہی تھے۔ انہیں وہ کھلاتا پلاتا تھا اور اس کے غلام بنے رہتے تھے۔ جب دوسرے آدمی آئے جو تکیے پر جایا کرتے تھے
تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ مقتول کے گاؤں کا ایک مسلی ہے جس کے ساتھ مقتول کا گہرا یارانہ تھا۔ یہ مسلی اسی کی عمر کا تھا اور ہر گھٹیا کام کر سکتا تھا، لیکن وہ مسلیوں کی طرح میلا کچیلا نہیں رہتا تھا، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور رنگ دار پگڑی باندھ کر بانکا بنا پھرتا تھا۔ جب یہ بھی پتہ چلا کہ کئی بار شام کے وقت انہیں گاؤں سے باہر جاتے دیکھا گیا ہے تو تکیے پر مقتول جوا کھیلنے جاتا تو یہ مسلی نوجوان اس کے ساتھ ضرور جاتا تھا۔ اسے مقتول نے ہی بانکا بنا رکھا تھا۔ یہ سب جواری، چرسی، افیمی اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں ایک مجھے عقل والا کچھ لگا تھا، زیادہ تر باتیں اسی نے بتائی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ مسلی کو مقتول نے بانکا بنا کر اپنا دوست بنایا تھا، تو یہ شخص ہنس پڑا۔ اس مسلی پر تو اس نے پیسہ لٹانا ہی تھا۔ اس نے کہا، مسلی کی چھوٹی بہن کو آپ دیکھیں تو آپ اس کے حسن کی تعریف کریں گے۔ رنگ تو اس کا سانولا ہے، لیکن اس کے جسم اور چہرے کے نقوش کو جو دیکھتا ہے وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ قاسم نے اس لڑکی کے ساتھ یارانہ گانٹھا ہوا تھا اور مجھے پکا یقین ہے کہ مسلی کو اس کا علم تھا اور وہ اپنی بہن کے ذریعے قاسم کو کھا رہا تھا۔ سارا دن لوگوں کے ساتھ گزر گیا۔ مجھ پر یہ روشن ہو چکا تھا کہ اس کیس کی تفتیش بڑی لمبی چلے گی اور یہ بڑی مشکل تفتیش ہوگی۔ مقتول کی جیب سے چوری کی جو رقم اور انگوٹھی نکلی تھی اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں رات کو اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو بٹھا کر اس کیس پر بحث کر رہا تھا اور اس سے مشورے لے رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ رہزنی کی واردات اگر مقتول نہیں کی تھی تو یہ بات بالکل صاف تھی کہ رہزنی کی باقی 5 وارداتیں بھی اسی نے کی تھیں۔ وجہ صاف تھی، ہر واردات کا طریقہ ایک ہی جیسا تھا۔ میں نے سوچا کہ مقتول کے ساتھ دوسرا آدمی یہی مسلی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ مقتول نے اس کی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر رکھے تھے۔ اس پر مسلی خوش نہیں تھا۔ اپنی بہن کی ایسی حرکت غریب سے غریب آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ مسلی نے مقتول کو روکنے کے بجائے یہ بہتر سمجھا کہ مقتول کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ شہروں کے لوگ شاید یہ کہیں کہ مسلی تو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان میں قتل کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ میں شہری حضرات کو بتاتا ہوں کہ مسلی لاشوں کی چیٹ پھاڑ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گلی سڑی لاشیں انہی سے اٹھوائی جاتی ہیں۔ بعض لاشوں کے اعضاء قاتلوں نے الگ الگ کیے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، یہ اعضاء مسلی ہی اکٹھے کر دیتے ہیں۔ بعض بڑے شہروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لاوارث لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، یا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قبرستان میں ہی لاشوں کے اوپر سے گوشت ہٹا کر ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں اور یہ ڈھانچے بنا کر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ہاتھ بیچی جاتی ہیں۔ یہ کام مسلیوں کا ہوتا ہے۔ میں چونکہ مسلیوں کو جانتا تھا اس لیے بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی کہ مسلی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن ایک بات میرے شک کے خلاف جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی اور سونے کی ایک وزنی انگوٹھی تھی، اور یہ مسلی جانتا تھا کہ مقتول کے پاس اتنا مال ہے، اگر وہ قاتل ہوتا تو اتنی رقم اور اتنی قیمتی انگوٹھی کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مسلی قاتل نہیں، یا یہ مقتول کے ساتھ تھا ہی نہیں، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو مقتول کے گاؤں بھیجا اور اسے کہا کہ مسلی اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے اور راستے میں انہیں آپس میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ یہ کانسٹیبل روانہ ہوا تو میرے جونیئر سب انسپیکٹر نے کہا کہ ایک کانسٹیبل پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کسی ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے کانسٹیبل کے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بھیج دیا۔ رات کا وقت تھا، میں اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ پھر گھر چلا گیا اور تھانے میں یہ کہہ آیا کہ جب مسلی آئے تو اسی وقت مجھے بلا لیا جائے۔ اس طرح مجھے 3-3.5 گھنٹے آرام کرنے کا مل گیا۔ فجر کے اذان کے وقت مجھے جگایا گیا۔ میں تھانے گیا۔ مسلی کی بہن کو دیکھ کر خیال آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جتنی مجھے بتائی گئی تھی۔ میں نے پہلے مسلی کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے اسے تھوڑی سی پھینٹی لگا لوں، پھر یہ صحیح باتیں کرے گا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میں نے ولایت کو مشتبہ سمجھا تھا اور اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں نے ان 3 بھائیوں اور ان کے باپ کو شامل تفتیش کیا۔ ان پر میرا شک زیادہ تھا، لیکن ان پر بھی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں اس مسلی پر کیوں ہاتھ اٹھاتا؟ صرف اس لیے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی کوئی ذات نہیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے، پھر ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ کرسی پر بیٹھو تو وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پوچھا کہ قاسم اس کا گہرا دوست تھا؟ غریب اور امیر کی کیا دوستی ہوتی ہے حضور، اس نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں تو اس کا نوکر تھا، تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے کہا میں تو اس کے حکم کا غلام تھا جی۔ اس نے کہا میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے ذرا غصے سے کہا وہ تمہارا دوست تھا اور وہ قتل ہو گیا ہے،
تم جانتے ہوگے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اس کا کوئی دشمن تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ میرا دوست تھا، اس نے کہا، بلکہ صرف میں ہوں جو اس کا دوست تھا، اس کا ایسا دشمن کوئی بھی نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا۔ کیا تم اس کے دشمن نہیں تھے؟ میں نے کہا۔ نہیں انداتا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا دوست تھا۔ تم نہیں، میں نے کہا، تمہاری بہن اس کی دوست تھی اور تمہیں معلوم تھا۔ کہو یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے حضور، اس نے ذرا دبی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ غریب کی مجبوری ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی حضور۔ اس نے کچھ چھپایا نہیں، بڑے آرام سے اعتراف کر لیا کہ اس کی بہن قاسم کی داشتہ تھی اور اس شخص نے اس سلسلے کو قبول کر رکھا تھا، بلکہ وہ خوش بھی تھا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے؟ میں نے اسے کہا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم اور قاسم راہ زنی کی وارداتیں کیا کرتے تھے؟ نہیں، اس نے گھبراہٹ سے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ غریب پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا، ساری عمر آپ کی غلامی کروں گا، مجھے اتنی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، میں نے کہا۔ صرف تم اس کے دوست تھے، لیکن وہ اپنے ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا میرے بادشاہ، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ راہ زنی کرتا ہے۔ تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا دوسرا دوست کون تھا۔ میں نہیں جانتا میرے آقا، اس نے کہا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا تھا کہ سوتیلے باپ نے اسے پیسے دینے بند کر دیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں انداتا، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں نے اسے پیار اور شفقت سے بھی پوچھا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن وہ انکار کرتا رہا، پھر رو پڑا۔ میں نے اسے باہر بٹھا کر غور کیا اور دماغ پر بہت زیادہ زور دیا۔ اگر اس نے مقتول کو قتل کیا ہوتا تو یہ اس کی جیب سے پیسے اور انگوٹھی بھی نکال لیتا۔ اگر قتل اس کے سامنے ہوا تھا تو یہ بعد میں جا کر مقتول کی جیب سے مال نکال لاتا۔ اس کی بہن کو بلایا اور اس سے مقتول کے متعلق تعلقات کے بارے میں پوچھا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو ان تعلقات کا علم تھا اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اسے اپنے بھائی اور مقتول کی باہر کی سرگرمیوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے اس مسلی اور اس کی بہن کو ذرا سا بھی پریشان نہ کیا، لیکن ان پر دباؤ ڈالے رکھنے کے لیے انہیں جانے نہ دیا۔ تھانے میں بٹھائے رکھا۔ اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ ان دونوں کو باری باری پوچھ گچھ کے لیے اپنے پاس 3-4 دفعہ بٹھایا، ہر ڈھنگ کھیلا، لیکن ان کے بیان نہ بدلے۔ میں نے محفوظ کی گمشدگی کے سلسلے میں یہ کارروائی کی تھی کہ دوسرے تھانوں کو اشتہار شور و غوغا بھیجوانے کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک اور رات گزر گئی تو میں نے مسلی اور اس کی بہن کو جانے کی اجازت دے دی۔ 6واں یا 7واں روز تھا، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا، نہ قاتل کا کچھ پتہ چلا، نہ محفوظ کا۔ صبح سویرے شہر کے ایک تھانے سے ٹیلی فون آیا۔ وہاں کا SHO سب انسپکٹر وشواناتھ بول رہا تھا۔ یہ شہر میرے تھانے سے 11 میل دور اور مقتول کے گاؤں سے 7 میل دور اور 3 فرلانگ دور تھا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، تمہارا اشتہار شور و غوغا مل گیا تھا، آؤ لڑکی لے جاؤ، میرے تھانے میں ہے۔ مجھے ویسی ہی خوشی ہوئی جیسی اس وقت ہوتی ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آ نہیں آتا اور رات 10-11 بجے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہوگی۔ وشواناتھ نے بہت ہی مختصر بتایا تھا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح پکڑا ہے۔